ایسا شخص جس پر بے-لوث لاکھوں لوگ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، اس نے اپنی انا، اپنی کرسی، ہر چیز وطن کی وجہ سے داؤ پر لگا دی۔ ہم اس کی قدر کرنے کی بجائے اسے جگتے مار رہے تھے۔ عرش پر فرشتے بھی افسردہ ہوں گے کہ یہ کیسی قوم ہے جو ان کو صرف اللہ کے آگے جھکنے کا کہتا ہے، جو انہیں انسانوں کی غلامی سے نکالنے کی بات کرتا ہے۔ یہ اسی کو ہرا کر ان کی طرفداری کر رہے ہیں جو آئین بھی مغرب کا پوجتے ہیں اور سیاسی قبلہ بھی مغرب کو سمجھتے ہیں۔ ایسے شخص کی عظمت کو سلام ہے جس کی ایک کال پر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں، ترکی کی طرح ہر طاقت کا سامنا کر کے اس کو تا حیات حکمرانی دلا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی قوم کو صبر رکھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، پاکستانی قوم نے اگر اس محسن لیڈر کی قدر نہ کی تو آنے والی نسلوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤ گے کہ ہم اتنے جاہل کیوں تھے۔ بیرونی طاقتیں ہمارا اور کیا بگاڑیں گی صاحب؟ اس سے بڑھ کر وہ ہمیں کیا کمزور کریں گے کہ 22 کروڑ آبادی والے اس اکلوتے اسلامی ایٹمی ملک کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ اسے کوئی ملک دھمکی دیتا ہے اور ہم بجائے اس دھمکی دینے والے کو آنکھیں دکھاتے ہم اس دھمکی پر سفید کپڑا ڈال رہے ہیں۔ اور میری پیٹ سے سوچنے والی عوام جو اپنے لیڈروں کے بیانات پر احادیث کی طرح ایمان رکھتی ہے، اب کیوں اتنی اخلاقی جرت نہیں کرتے کہ اپنے قائدین سے پوچھ ہی لے کہ میڈم یا مولانا صاحب وہ خط اگر جعلی تھا تو عدالت نے چھپانے کا کیوں کہا؟ لیکن کیسے پوچھے صاحب؟ اس کے لیے غلامی سے پاک دماغ اور زندہ سلامت ضمیر کی ضرورت۔ خان نے ٹکر بڑی خوب دی ہے، یعنی وہ اکیلا نظام سے لڑا ہے، مافیا سے لڑا ہے، میڈیا سے لڑا ہے، بدترین پروپیگنڈا کا اس نے مقابلہ کیا ہے۔ 70 سال سے ملک پر قابض اسٹیبلشمنٹ سے وہ بھڑ گیا ہے، اس پر بدترین حملے ہوئے، کردار پر، خاندان پر، اس کی نجی زندگی پر حملے کیے گئے، حتیٰ کہ اس کے اوپر جان لیوا حملہ تک کیا گیا۔ کسی بھی وزیر اعظم پر اتنے مقدمے درج نہیں ہوئے جتنے مقدمے عمران خان پر چند مہینوں کے اندر درج ہو گئے ہیں، تنہا آدمی کے اوپر۔ مگر ان ساری چیزوں نے اسے کمزور کرنے اور اس کے عزم کو توڑنے کی بجائے حیرت انگیز طور پر اس میں نئی توانائی بھر دی۔ اس کے لوگوں سے بار بار کہا گیا کہ وہ اکیلا ہی تو ہے اور اس پر ریڈ لائن لگ چکی ہے، مگر جواب میں اس کے لوگوں نے کہا کہ وہ اب خود ہماری ریڈ لائن ہے۔ گزشتہ رات وہ پھر جیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیتا ہے جیسے اس کے مخالفوں نے اسے مل کر گوری چمڑی والوں کے کالے جوتے پالش نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی تمہارے لوگوں کی جان قیمتی ہے۔ ضد کرتا ہے، اڑ جاتا ہے کہ میں کمتر نہیں ہوں، میں تمہارا غلام نہیں ہوں، تم میرے اوپر حکم نہیں چلا سکتے۔ اڑ جاتا ہے، ضد کرتا ہے، عجیب آدمی ہے۔ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کا خون قیمتی ہے، میرے لوگوں کا خون بہا ہے، میرا شکریہ ادا کرو، میرے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو۔ کہتا ہے اڈے نہیں دوں گا، پھر کہتا ہے تمہاری جنگ نہیں لڑوں گا۔ عجیب آدمی کہتا ہے ڈو مور کو نہیں سمجھ آتی مجھے کیا ہے، اگر ڈرون آیا تو مار کے گرا دوں گا۔ اس قسم کی دھمکیاں دیتا ہے، کیا آدمی ہے، عجیب آدمی۔ امریکہ کو کہتا ہے تمہاری پالیسی غلط ہے، وہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری پالیسی غلط ہے، اس کو کہہ رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، کیسے ہو سکتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈال سکتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے کیسے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہے، وہاں تو پرچی چلتی ہے۔ بیکی بیکی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو پھر چونٹیوں کی طرح زمین پر کیوں رینگتے ہو۔ ایسی عجیب عجیب باتیں نوجوانوں کو پڑھاتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آزاد ہیں، جس سے چاہیں ملیں، جس سے چاہیں نہ ملیں، جس سے چاہیں تعلقات بنائیں، پاکستان کے فیصلے پاکستان کرے گا۔ یہ کہتا ہے غلاموں کو آزادی کے خواب دکھاتا ہے، اپنے ملک کا لباس پہنتا ہے، اپنے کلچر اور اپنے مذہب کے اوپر فخر کرتا ہے۔ عجیب آدمی ہے، بہروں سے بات کرتا ہے، اندھوں کو روشنی دکھاتا ہے۔ ہٹاؤ اس کو، یہ کون ہے، نکالو اس کو، یہ سب کو خراب کر دے۔